السلام علیکم ڈیفینس لورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ارجنٹینا کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایکوزیشن سے متعلق نئی رپورٹس پر بات کریں گے۔ ایران کے نئے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم، روس کی میدان جنگ چھوڑنے والوں کے لیے نئی سزا، یوکرین کو مزید عسکری امداد، انڈین آرمی کی لائٹ ٹینک ایکوزیشن پروگرام، ترک دفاعی صنعت کی افریقن فیئر میں شرکت، روسی ساختہ کا-52 ہیلی کاپٹر کے لیٹسٹ ورژن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ارجنٹینا کی اپنی ایئر فورس کے لیے نئے طیارے کی ایکوزیشن سے متعلق مزید ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں۔ ارجنٹینین میڈیا ڈیفنس سورسز کے مطابق کانگریس کو دی جانے والی بریفنگ، جس میں ایئر فورس کی طرف سے فیوچر ایئر کرافٹ ایکوزیشن سے متعلق ریکوائرمنٹ شیئر کی گئی تھیں، ان پر JF-17 تھنڈر بلاک 3 پورا اترتا ہے۔ ان میں قابل ذکر چائنیز اوریجن WS-13 انجن، شارٹ اور میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی انٹیگریشن اور فراہمی، پاکستان ایئر فورس کے لیے تیار کیے جانے والے بلاک 3 کے ساتھ 90% تک کمپیٹیبلٹی، اور سب سے اہم بغیر کسی رکاوٹ کے تمام پارٹس، ویپنز اور میٹیریلز کی فراہمی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ٹو نیشنل کمپنیز قابل ذکر ہیں۔ ایک اور ڈاکیومنٹ کے مطابق 4 کمپیٹ کرنے والے طیاروں میں ایکوزیشن اور آپریشنل کاسٹ کے لحاظ سے بھی JF-17 تھنڈر بلاک 3 ارجنٹینا کے لیے موسٹ سوٹیبل آپشن ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی طرف سے آفر کیا گیا یوزڈ F-16 طیارے کی پر یونٹ ایکوزیشن کاسٹ $15 سے $20 ملین پر یونٹ ہوگی، تاہم اس کی پر فلائٹ آر کاسٹ $10,000 ہے۔ اس کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ارجنٹینا کو $25 ملین پر یونٹ کاسٹ کے ساتھ آفر کیا گیا ہے، جبکہ اس کی پر فلائٹ آر آپریشنل کاسٹ بھی $7,600 کے ساتھ سب سے کم ہے۔ MiG-35 روس کی جانب سے $30 ملین پر یونٹ کے ساتھ آفر کیا گیا ہے، جبکہ اس کی پر فلائٹ آر کاسٹ $18,000 ہے۔ انڈین تیجس بھی $30 ملین پر یونٹ آفر کیا گیا ہے اور اس کی پر فلائٹ آر کاسٹ $12,000 ہے۔ اسپیئر پارٹس، ویپنز اور ٹریننگ کاسٹ شامل نہیں ہیں۔ فرینڈز، ان دونوں رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے ارجنٹینا کو اچھی آفر پٹ کی ہے، جبکہ ارجنٹینا کی ریکوائرمنٹس بھی تھنڈر کی ایکوزیشن کے امکانات کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ تاہم واضح کرتا چلوں کہ ارجنٹینا کی طرف سے اس بارے میں ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ فرینڈز، ایران کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے فتح 360 سیٹلائٹ گائیڈڈ بلسٹک میزائل سسٹم کو اپنی حالیہ ایکسرسائز میں ٹیسٹ کیا ہے۔ اس سسٹم کی کامیاب ٹیسٹنگ دراصل امریکی ساختہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کی یوکرین میں کامیابی کے بعد اس طرح کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ایرانی سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے فائر کیا جانے والا میزائل اسٹریٹجک ٹارگٹس کو ماک 3 ٹو ماک 4 کی سپیڈ سے ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس سسٹم کے راکٹ کی رینج 80 سے لے کر 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی سسٹم گائیڈڈ راکٹ کو 70 کلومیٹر کی رینج پر ماک 2.5 کی سپیڈ سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیتھونیا کی منسٹری آف ڈیفنس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی آرمڈ فورسز کے لیے 35 ڈرونز خریدنے سے متعلق پروسیجر کا آغاز کر دیا ہے۔ لیتھونیا دراصل ان 35 UAVs کے لیے 2 ٹائپ کے ڈرونز خریدنے کا خواہش مند ہے۔ اس سے پہلے لیتھونیا کی جانب سے TB2 ڈرونز کی ایکوزیشن میں دلچسپی کی اطلاعات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ فرینڈز، کورین کمپنی ہینوا ڈیفنس پہلی مرتبہ اپنی K9A2 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر برطانیہ میں ہونے والی دفاعی نمائش میں ڈسپلے کرے گی۔ یاد رہے کہ جنوبی کوریا کی تیار کردہ K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر کے 1700 یونٹ نیٹو اور اتحادی ممالک کی 7 آرمڈ فورسز کی سروس میں شامل ہیں۔ آسٹریلیا اور مصر بھی ان ہوئٹزرز کو خریدنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ K9 40 کلومیٹر کے فاصلے پر شیلز کو فائر کرنے اور ہائی ریٹ آف فائر ہوئٹزر قرار دی جاتی ہے۔ فرینڈز، سویڈش کمپنی صاب کو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے گریپن C اور D طیاروں سے متعلق ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مدت 3 سال پر محیط ہوگی، جس کا آغاز 2022 سے شروع ہو کر 2025 پر اختتام ہوگا۔ یاد رہے کہ ساؤتھ افریقہ سویڈش ساختہ صاب گریپن طیارے آپریٹ کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر تھا، اور یہ 2008 سے گریپن C اور D طیارے آپریٹ کر رہا ہے۔
فرینڈز، اگر آپ اس طیارے کی خصوصیات، ویریئنٹس اور پاک فضائیہ کی جانب سے اس کی ایویلیویشن اور ریجیکشن سے متعلق معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے موجود ہے۔ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید 4 PZA-2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ان ہوئٹزز کے ساتھ ایمونیشن پیکج بھی شامل ہوگا۔ یاد رہے کہ جرمنی اس سے پہلے بھی چند PZA-2000 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزز یوکرین کو دے چکا ہے، جبکہ یہی ہوئٹزز نیدرلینڈ کی طرف سے بھی یوکرین کو فراہم کی گئی ہیں۔ روس کے سب سے ہیوی گن شپ ہیلی کاپٹر کا-52 کے ایم ورژن کے ایکسیپٹنس ٹرائلز اکتوبر میں مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس ہیلی کاپٹر کی بیچ پروڈکشن شروع کر دی جائے گی۔ روس کی ہیلی کاپٹرز بنانے والی کمپنی نے کا-52 کی اپ گریڈز کا کام 2019 میں شروع کیا تھا۔ نئے ورژن میں دیگر اپ گریڈز کے علاوہ نیو ریڈار آفر کیا جا رہا ہے، جو فیزڈ ارے اینٹینا کے ساتھ لانگر رینج گائیڈڈ میزائلز کو فائر کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کا-52 10,400 کلوگرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ رکھتا ہے، جبکہ اس کی رینج 1100 کلومیٹر اور ٹاپ سپیڈ 310 کلومیٹر پر آر ہے۔ یو ایس ایئر فورس نے کہا ہے کہ اس کے KC-46A ریفیولر ٹینکر طیارہ اب سروس کے تمام ایئر کرافٹ کو دنیا کے کسی کونے میں ایئر ریفیول کر سکتا ہے، سوائے ایک طیارے کے۔ حالیہ دنوں میں اس ایئر کرافٹ سے B-2 اسٹریٹجک بمبار طیارے کو کئی مرتبہ ایئر ریفیول کیا گیا ہے۔ البتہ آفیشلز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ طیارہ A-10 ایئر کرافٹ کو ایئر ریفیول کرنے کے لیے کلیئر نہیں کیا گیا۔ فرینڈز، روس میں جنگ سے فرار کی سزا میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری نے فوجی نقل و حرکت سے فرار ہونے والوں کی قید کی سزا میں اضافے کا بل منظور کر لیا ہے۔ روس میں قانون کے مسودے کے ساتھ ملٹری پینل کوڈ میں بھی مختلف تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بل کے مطابق دشمن کی فوج کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈالنے والے فوجیوں کو 10 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور جنگ کے دوران لوٹ مار کرنے والوں کو 15 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ ایکٹیو ہونے کے دوران فوجی ڈیوٹی سے بچنے پر قید کی سزا بھی 5 سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی ہے۔ فرینڈز، ترک دفاعی صنعت اپنی پروڈکٹس کے ساتھ افریقن ایویشن اینڈ ڈیفنس فیئر میں شرکت کریں گی۔ ترک حکام کے مطابق اس دفاعی نمائش کو افریقن کانٹیننٹ کی بڑی نمائش تصور کیا جاتا ہے۔ 21 سے 25 ستمبر کو ہونے والی اس دفاعی نمائش میں 30 ممالک کی تقریباً 450 کمپنیاں شرکت کریں گی۔ ترکی کی جانب سے BMC، MKE، ایساسان، اوٹکر، STM کے علاوہ ترک ایروسپیس کی شرکت قابل ذکر ہے، جبکہ دیگر 1 درجن کے قریب ترک کمپنیاں بھی اس دفاعی نمائش کا حصہ ہوں گی۔ انڈین کمپنی L&T نے تصدیق کی ہے کہ وہ انڈین آرمی کے لیے لائٹ ٹینک کی ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک کمپنی کے ساتھ شراکت دار ہے۔ اس لائٹ ٹینک کا پروٹوٹائپ اگلے سال کے آخر میں انویل کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ انڈین آرمی نے چین کے ساتھ لداخ ریجن میں جاری کشیدگی کے بعد لائٹ ٹینک خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کو لے کر مختلف کمپنیاں اس کمپٹیشن کے لیے اپنے ٹینک انڈین آرمی کو آفر کریں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔